السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا کریم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک یہ دینی اسلام پہنچایا۔ چونکہ آپ سبھی طلبہ و طالبات اس درس میں آج ایک مرتبہ پھر اکٹھے جمع ہوئے ہیں، تو ہم یہ درس کا سلسلہ جو ہے ابھی جو ہمارا چل ہی رہا ہے، ہم اس میں ابھی سورات کی مختلف تفاسیر یا مختصر تفاسیر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے سورۃ الفیل تک مکمل کر لیا تھا، لیکن اب جو ہمارے پاس آج جو سورہ ہے وہ ہے سورۃ القریش۔ صحیح ہے؟ جی استاد۔ نعم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی آپ میں سے پڑھے سورۃ القریش؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ نعم۔ لإیلاف قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحیم نہایت رحم والا ہے۔ جو سورۃ القریش ہے، سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا اس میں یہ سورۃ القریش مکی کیا ہے؟ سورۃ القریش جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ لإیلاف قریش، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں سفر سے مانوس ہو گئے تھے، کیونکہ یہ جو قریش تھے یہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر کرتے تھے، وہ اس سے بھی مانوس ہو گئے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ایلاف ہے نا۔ لإیلاف، یہاں ایلاف کے دو پہلو ہیں۔ ایلاف کے کتنے پہلو ہیں؟ دو پہلو۔ ایلاف کا اصل مادہ جو ہے نا جسے ایلاف نکلا ہے وہ ہے الف، الف لام اور فا، اور اس سے الفت مشہور و معروف لفظ ہے، اور ہماری بہنوں کے کچھ نام بھی الفت ہوتے ہیں۔ الفت کا معنی ایسی محبت ہے جو خیالات میں ہم آہنگی کی وجہ سے ہو، یعنی خیالات ملتے جلتے ہوں، اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں لفظ الفت۔ مفردات اور الف کے معنی کسی چیز کے منتشر اجزاء کو اکٹھا کر کے انہیں ترتیب کے ساتھ جوڑ دینا۔ کسی کتاب کی تالیف کا بھی یہی مفہوم ہے، ہم لکھتے ہیں نا تالیف، وہ بھی اسی سے نکلا ہے، الف سے۔ کیوں؟ گویا ایلاف کے مفہوم میں الفت، موانست اور قریش کے منتشر افراد کی اجتماعیت کے سب مفہوم پائے جاتے ہیں۔ لإیلاف قریش، اور سب سے پہلے اس لحاظ سے ایلاف کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک کا پس منظر یہ ہے، یہ آپ لوگ یاد رکھنا، کہ قبیلہ قریش حجاز میں متفرق مقامات پر بکھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے قصی بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے۔ کوئی ایک خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلاف کا جو ترجمہ ہم کریں گے کہ قریش جو ہے، لإیلاف قریش، ایلاف کہتے ہیں اکٹھا ہونا۔ جو لوگ منتشر ہوئے ہوں گے، جو لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، جو لوگ دور دور ہوئے ہوں گے، ان کے لیے ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں ایلاف، جب وہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، جب وہ ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ساتھ جمع ہونے میں الفت پیدا ہوتی ہے،
محبت پیدا ہوتی ہیں، جو محبت دل سے کی جاتی. یہاں پر لإلاف میں ابتدائی لام جو ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ حرف جر ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ابتدائی جو ہے لام یہ لام تعلیل ہے. یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے منتشر افراد کو مکہ میں ایک مقام پر اکٹھا کر دیا تھا، ان میں الفت پیدا کر دی تھی اور وہ ایک دوسرے سے مانوس تھے. پھر کعبہ کی تولیت بھی ان کے سپرد کر دی تھی. کیوں؟ کیونکہ جب ابرہہ نے، آپ نے سورۃ الفیل میں پڑھا، ابرہہ نے کون سی کوشش کی تھی؟ ابرہہ نے کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی تھی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایک جگہ جمع کر دیا، ان میں محبت پیدا کر دی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے وہ مانوس ہو گئے تھے. اب کیا ہوا؟ کعبہ کی تولیت بھی ان کے سپرد کر دی تھی، انہیں گرمی اور سردی کے تجارت و سفر سے مانوس کر دیا تھا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر یعنی کعبہ کے مالک ہی کی عبادت کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے بعد فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یہاں پر گھر کی قسم ہے کہ یا گھر کے رب کی قسم؟ گھر کے رب کی قسم. ہاں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بِمَعْنَى لِيُخْلِصُوا عِبَادَتَهُمْ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وہ اپنی عبادت کو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص کر دیں، ٹھیک ہے، مخلصین لہ الدین فلا یجعلوا معہ شریکا ولا یتخذوا معہ ندا. تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ہمیں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کرنے میں ہمیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ شاید یہ ڈسکنیکٹ ہوا تھا، صحیح ہے؟ جی استاد. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ تعالیٰ نے ان قریش والوں کو کیا فرمایا کہ آپ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے علاوہ کسی کو آپ ندا مت دے دیجئے. اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے مالک ہی کی عبادت کریں. وہ کون رب ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، من جوع، یہ وہی رب ہے جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا. اب کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا، یہ ساری قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں. تو یہاں پر قریش والوں کو اللہ تعالیٰ یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ بھوکے آپ لوگ رہتے تھے، میں نے آپ لوگوں کو کھلایا. اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ جس کا یہ گھر ہے خانہ کعبہ، جس کو ابرہہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، مٹانے کے لیے آیا تھا، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ آپس میں الفت و محبت پیدا کر کے اپنے خالص رب کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کے دنوں میں انہیں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا. انہیں خوف سے بچا کر کیا کیا؟ امن عطا کیا. تو لہذا یہ جو امن ہے یہ نعمت ہے، امن نعمت ہے. اسی طریقے سے کھانا جو ہے یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. بہت سے لوگ جو ہیں اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے سورۃ التکاثر میں پڑھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، چاہے وہ نعمت الفکر ہو، نعمت الیدین ہو، نعمت الرجلین ہو، نعمت السمع ہو، نعمت الاذن ہو، نعمت العین ہو، نعمت البصر ہو، نعمت الزوجہ ہو، نعمت الاولاد ہو، کوئی بھی نعمت ہو، ہر کسی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. قریش مکہ پہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات تھے. مکہ اور اس کے آس پاس کے تمام علاقہ جو ہے وہ پہاڑی تھا یا ریگستانی، جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی.
بلکہ پورے علاقے حجاز کا یہی حال تھا. لوگوں کا عام پیشہ جو تھا وہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنا تھا یا پھر لوٹ مار اور ڈاکہ زنی. عرب قبائل تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے اور ایک دوسرے کو بھی, اور اس بد امنی اور رہزنی سے صرف قریش بچے ہوئے تھے, اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے انہیں عرب بھر میں عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا. کیونکہ خانہ کعبہ کی تولیت یعنی خانہ کعبہ کونز یسوس وہ بھی قریش کے ہاتھوں میں تھی. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی نعم. لہٰذا اس کی وجہ سے انہیں جو ہے عزت و احترام کیا جاتا تھا. رہزن قبیلے اور ان کے تجارتی قافلے جس قافلے کو قریش دے دیتے تھے وہ بھی محفوظ سفر کر سکتے تھے. لہٰذا مختلف چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکہ پہ احسانات کیے. اگر آپ لوگ ان معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سورہ قاف جو ہے سورہ قاف وہاں اس کی تفسیر میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش پہ کون کون سے انعامات کون کون سے احسانات کیے. ٹھیک ہے. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش میں محبت پیدا کر دی. قریش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا. تو باقی سارے جو تھے وہ بکھرے ہوئے تھے, مشرکین مکہ, کفار مکہ وغیرہ وغیرہ, لیکن قریش ایک جگہ جمع ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگ بس وحدہ لا شریک رب کی عبادت کریں, اور اس رب کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا بھی کھلائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوف سے کیا دے گا؟ خوف سے امن بھی دے گا. وآمنہم من خوف. نعم. اس کے بعد پڑھیے سورۃ الماعون. پڑھیے, لڑکوں میں سے کوئی پڑھے. لڑکوں میں سے کوئی سورہ پڑھے. ہے نہیں یہاں پہ کوئی لڑکا نہیں ہے کلاس میں؟ چلیے لڑکیوں میں سے کوئی سورہ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي یہ تلذی نہیں ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. يدعو نہیں ہے, يدعو دال پہ پیش ہے. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نعم. یہ جو سورۃ الماعون ہے یہ سورت بھی مکی ہے. اس سورہ میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت یہاں پہ خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہیں, یعنی ایہا النبی, اے نبی علیہ السلام. اس کے بعد یہاں پہ حمزۃ الاستفہام استعمال کیا گیا. ارأیت اصل میں رأیت لیکن شروع میں حمزۃ الاستفہام لایا گیا, اور اس استفہام کا معنی یہ تعجب ہے. یہاں پہ یہ استفہام کس کے لیے استعمال ہوا؟ تعجب کے لیے استعمال ہوا. ارأیت الذی یکذب بالدین, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روزی جزا کو جٹلاتا ہے. یوم الدین, بالدین سے مراد ہے جزا کا دن. اب یہاں پہ آپ لوگ اپنی کاپی پہ لکھیں دین کے 4 معنی. دین کے کتنے معنی ہیں؟ 4. یعنی دین 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پہلا, اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت. دوسرا, انسان آواز نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کی, سن رہے ہیں آپ؟ ابھی جب آپ نے دوسرا بولا جی. پہلا معنی دین کا میں نے کتنے معنی بولے ہیں؟ 4. 4.
پہلا معنی اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت، دوسرا معنی انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی، تیسرا معنی قانون، جزا و سزا، السلام علیکم، چوتھا قانون، جزا و سزا کے نفاذ کی قدرت، قانون، جزا و سزا کے، جی تیسرا ریپیٹ کیجیے۔ قانون، جزا و سزا، قانون، جزا و سزا، چوتھا معنی کیا ہے؟ قانون، جزا و سزا کے نفاذ کی قدرت۔ اب آپ لوگ لے لیجئے کفار مکہ۔ کفار مکہ ان چاروں باتوں کو منکر تھے۔ کفار مکہ ان چاروں باتوں کے کیا تھے؟ وہ ان کا انکاری کرتے تھے، جو میں نے چار معنی دین کے بتائے۔ وہ صرف ایک اللہ ہی کو الہ نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنی عبادت میں دوسرے معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اللہ کے قانون، جزا و سزا کے بھی منکر تھے اور آخرت کے بھی منکر تھے۔ اس آیت میں اگرچہ بظاہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تبصرہ کفار مکہ پر ہے۔ تبصرہ کن بات پہ ہے؟ کن لوگوں پر؟ کفار مکہ پر، کہ انکار آخرت نے ان کو کون سی معاشرتی اور اخلاقی برائیاں پیدا کر دی تھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، جو یوم الآخرہ کو، جو قیامت کے دن کو، جو یوم الجزا کو، جو یوم الحساب کو بھول جائے گا، اس کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے اندر اخلاقی برائیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ ہاں، ان کا معاشرہ بھی صحیح نہیں رہ سکتا اور ان کے اخلاقی گراوٹ بھی بہت آتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے آپ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہی تو ہے جو یتیم کو کیا دیتا ہے؟ دھکے۔ کیونکہ اہل عرب عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے۔ عرب میں سب سے پہلے عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، بچوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، حالانکہ حقیقتاً میراث کے وہ ضرور حقدار ہونے چاہیے تھے، لیکن اہل عرب کا دستور تھا کہ جو شخص میت کے وارثوں سے زیادہ با اثر اور زور آور ہو، وہی ساری میراث پر قبضہ جما لیتا تھا۔ مستوراتن بچن یمن اس نے وراثت دیوان بالکل تم کہین، تم اس دپان کہ مستورات لگن نہ کنے، نشیم جنگس مز کران شرکت، نشیم جنگس مز یوان بکار، لکڑ لکڑ بچ لگن نہ کنے، بلکہ تم اس تم وقت وراثت دیوان یمن یم زن طاقتور اس، یم زن بڑ بڑ نفر اس آسان، تمنی اس وراثت دیوان۔ اور یتیموں کو فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یتیموں کو ددکا دیتے تھے، یتیموں کو ددکار دیتے تھے، انہیں تم بےزتی کران، تم تم کڑت سنا۔ یہ ان کی زر پرستی اور انکار آخرت کا نتیجہ تھا۔ اب وہ کیوں یتیموں کو دھکا دیتے تھے؟ کیونکہ وہ آخرت کے دن کا کیا کرتے تھے؟ وہ آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے، وہ آخرت کے دن کو نہیں مانتے تھے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی یہ مسکینن کھانا چانا کی یتیموں کی پرورش سے غفلت برتانا، محتاجوں کے کھانے تک کی فکر نہ کرنا، انہیں خود کھلانا تو درکنار کسی کو اس کی ترغیب تک نہ دینا، ایسی اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہیں جو ہر مذہب میں مذموم سمجھی جاتی ہیں۔ اب دیکھو کتنے نقصان آ گئے اس شخص کے جو آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان، وہ یتیموں کو ددکار دیتا ہے۔ دوسرا نقصان، وہ مسکینوں کو کھانا بھی شاباش ہاں، وہ یتیموں کو، وہ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، جو کیا کرے گا؟
آخرت کے دن کو انکار ہاں جو آخرت کا انکار کرے گا، نہ یتیموں پہ خرچ کرنا، نہ یتیموں کو کھانا کھلانا، نہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، نہ مسکینوں کے اوپر خرچ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے قیامت کا دن کا انکار کیا اور ان میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں؟ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، یتیموں کو مدد نہیں کرتے ہیں، عورتوں کو وراثت نہیں دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قرآن کے ذریعے خبر دیتے ہیں۔ اس کے بعد رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ وائل یہ ہلاکت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی وائل پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جی وائل کہاں پہ آیا تھا؟ جہنم کی جو وادی، ہاں تو کس سورے میں؟ سورہ سورۃ الہمزہ میں، وائل لکل ہمزۃ لمزہ۔ پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، وائل ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو اپنی نماز سے کیا کرتے ہیں؟ غافل رہتے ہیں۔ اب دیکھو اس سورت کی آیت نمبر 4 اور 5 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، کیونکہ نماز کہاں فرض ہوئی؟ نماز کہاں فرض ہوئی؟ مکہ میں کہ مدینہ میں؟ مدینہ میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ پھر ایسے نمازوں کے لیے بھی ویل ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ اس آیت نمبر 4 اور 5 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، کیونکہ ان میں منافقوں کی نماز کی صفات بیان کی گئی ہے، اور منافقوں کا مکی دور میں کوئی وجود نہ تھا، یہ فرقہ مدنی دور میں ہی وجود میں آیا تھا، جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ نماز سے غافل رہنے سے مراد یہ ہے کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھ لی، کبھی بے وقت پڑھ لی جب وقت تنگ ہو چکا ہو، جلدی جو نا وہ اس کو کہتے ہیں نا وہ ٹھونگے مارنا، نماز کو بس ایک عادت اور ورزش کے طور پر پڑھ لیا، مگر اللہ کی یاد ایک لمحہ کے لیے بھی نہ آئی، بس دنیاوی خیالات میں مستغرق رہے۔ غرض نماز سے غفلت کی بے شمار صورتیں ہیں جو اس ضمن میں آتی ہے۔ اس کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون جو نہیں پڑھتا ہے، بلکہ جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے، فجر پران یعنی پیشن پران دیگر نہ پرانی، شام پران کھپتن نہ پرانی، وہاں اگر پانچ وقت کا شخص پران چھ تمہیں چھن پئی آسان بہ کیا چھس پران، اڑ چھ نماز مزے پنہ سرسی تجارتس لاگان حساب کرو، ہے کہ نہیں؟ مطلب کچھ لوگ جو ہے ان کو پتہ نہیں نماز میں ذہن کہاں پہنچ جاتا ہے، مطلب یہ سارا کچھ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے کہ اگر کسی کو نماز میں ذہن ادھر بڑھ جائے، لیکن کوشش کرنی چاہیے نماز میں انسان کی آنکھیں کھلی رہیں، نماز میں انسان کی آنکھیں کھلی رہیں، نماز میں انسان کی نظریں کس جگہ پہ ہو؟ دیوار پہ کہ آسمان کی طرف؟ سجدے کی جگہ۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ اپنے منہ کو بالکل نہیں ہلاتے ہیں، وہ اپنی زبان کو بالکل نہیں ہلاتے ہیں، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں کچھ پڑھتے ہو، تم چھ تور ونان اچھ پران دل مزی، تم چھ دل مزی آسان پا دکان سے حساب کران، تم چھ دل مزی آسان سوچا پگا کو چکا سو۔ تو ایسے طریقوں سے پھر انسان کا ذہن جو ہے نماز سے بھٹک جاتا ہے۔ لہٰذا نماز کے لیے اپنی زبان کو بھی استعمال کریں، اپنے اعضاء کو بھی استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف دل کو متوجہ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو وائل ہے ان نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز سے غافل رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ہاں کیا معنی ریاکاری؟ یعنی وہ نماز تو پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی لوگ گسن میں وانن کی پڑھا نماز، ان کے نماز میں خشوع خضوع بالکل نہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے نماز میں نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ وہ شان ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقوم الرجل لیصلی، آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے،
فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظْرِ رَجُلٍ، وہ اپنی نماز کو ایسی بہتر بناتا ہے، ایسی زینت دیتا ہے تاکہ دوسرے آدمی کی نظر میری نماز پہ پڑے، میری نماز پہ پڑے۔ اب اس نے نماز کس کے لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے کہ آدمی کے لیے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائے، ان میں ریا ہے، یہ اللہ کی خاطر مسجد میں نہیں جاتے ہیں بلکہ یہ لوگوں کے لیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ کہنے چاہیے کہ ہاں یہ 5 وقت پڑھا، تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی برتنے کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے، معمولی چیزیں جو مانگنی ہو وہ بالکل نہیں دیتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ معون سے کیا مراد ہے۔ معون ہر اس برتنے والی چیز کو کہتے ہیں جو معمولی قسم کی ہو، کیا ہو؟ ہر اس برتن کو کہیں گے جو کیا ہو؟ معمولی قسم کی ہو اور عام لوگوں کے استعمال میں آنے والی ہو۔ برتنی کی اشیاء، گھریلو استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں، مثلا کلہاڑی، ٹھیک ہے، کھانے کے برتن، ماچس وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ تو معمولی چیزیں ہیں لیکن وہ بھی نہیں دیتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ اتنے بخیل ہے، ان میں اتنا زیادہ بخل ہے، وہ معمولی سے معمولی چیز بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ اگر عاریتاً مانگی ہوئی چیز جو ہے اس کے متعلق کیا احکام، مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے ہاں قیام پذیر تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بیویاں تھیں؟ 11۔ کسی دوسری بیوی نے کھانے کی رکابی بھیجی، رکاب جانتے ہیں نا، پلیٹ، تو اس بیوی نے جس کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، ازراہ رقابت خادم کے ہاتھ کو جھٹکا دیا، رکابی گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکابی کے ٹکڑے اور جو کھانا اس میں تھا اسے جمع کرنے لگے اور فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ پھر خادم کو ٹھہرایا اور اس بیوی سے ایک سالم رکابی لے کر اس بیوی کے ہاں بھجوا دی جس نے بھیجی تھی، اور یہ ٹوٹی ہوئی رکابی اسی گھر میں رکھ لی جہاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھ لو، اگر 2 منٹ کے لیے اگر آپ لوگ کسی کے گھر میں جا کر کوئی چیز لے لیں، مثلا توینیو تبر، کلاہڑی ہم لیں گے یہی مثال، تو آپ نے دوسرے کے گھر سے مطلب نا یتس کشر پشی دپان تان وزم تان دیو تی ایس کا چیز، اب جب آپ نے وہ چیز وہاں سے لے لی لیکن وہ چیز آپ کے گھر میں ٹوٹ گئی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم وہ ٹوٹی ہوئی چیز اس کو واپس بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ ٹوٹی ہوئی چیز اپنے پاس رکھنی چاہیے اور نئی کس کو دینی چاہیے؟ ہاں، جس سے اس نے یہ چیز لی ہو۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگی ہوئی چیز واپس کرنا، مانگی ہوئی چیز واپس کرنا، اور اگر قرضہ ہو اس کی ادائیگی کرنا۔ لہذا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کفار قریش یا کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں دیتے تھے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اب معون سے کیا مراد ہے؟ معمولی سے معمولی چیز، معمولی قسم کی برتن، معمولی قسم میں جو عام لوگوں کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہوں، ان کے لیے معون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ معون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نعم۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، پڑھیے کیا نام ہے آپ کا؟ اعجاز بٹ آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کوثر نہیں ہے، کوثر نہیں ہے، نون کہاں ہے یہاں پہ؟ پھر سے پڑھو، انا اعطیناک الکوثر، کوثر نہیں ہے، کوثر، فصلی ربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ نعم۔
اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الکوثر کے بارے میں فرمایا. سورۃ الکوثر جو ہے یہ مکی صورت ہے. کون سی صورت ہے؟ مکی صورت. اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو اس سورے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو منت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوثر جو ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. یعنی یہ خیر ہے، فضل ہے، ہاں، اور یہ ایسی نہر ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے، جو اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا. ٹھیک ہے، قیامت میں سبھی لوگ یہی چاہیں گے کہ ہم کوثر میں پانی پیے. ہم کیا کریں؟ ہم کوثر سے پانی پیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پلائے، ہمیں بھی پلائے. تو یہاں پر کوثر کے بارے میں یہی فرمایا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے قصے میں فرمایا، میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر کھولدار موتیوں کے ڈیرے لگے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کیا ہے؟ کوثر. یہ کیا ہے؟ کوثر. صحیح بخاری میں ہے کتاب التفسیر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوثر کی زیارت معراج میں کی ہے. کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی زیارت کہاں پہ کرائی؟ معراج میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور نہر بھی کیجیے اپنے رب کے لیے. ٹھیک، یعنی یہ جو منت، یہ جو احسان آپ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آپ کو کوثر عطا کیا، اب آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں. وانحر، اور اپنا ذبیحہ، اپنا جانور، اپنی قربانی بھی کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز، میرا قربان کرنا، میری زندگی، میرا مرنا، سب کس کے لیے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. تعالیٰ کے لیے. نعم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. ٹھیک ہے، معنی کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ہر کسی خیر سے محروم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ہر کسی خیر سے محروم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی بھی شر کے بغیر، وہ کبھی بھی برے کے بغیر نہیں سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر. جب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو سعید بن جبیر جو ہے رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی فرماتے ہیں، یا کفار مکہ کے اخلاف، وہ آپ یہاں پر بتائیے کہ شنع سے نکلا ہے. شنعان آپ لوگ ابھی گرامر شاید نہیں سمجھ سکتے. اس سے مراد ایسا دشمن، ان شانئک، اس سے مراد ایسا دشمن ہے جو بدخواہ بھی ہو اور کینہ پرور بھی، یعنی عداوت بھی رکھتا ہو اور بغض بھی. اور یہ دشمنی کا تیسرا اور انتہائی درجہ ہے. قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی دشمن تھے، بالخصوص ان کے سردار اور معتبر لوگ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا، جسے طیب بھی کہتے ہیں اور طاہر بھی، فوت ہو گیا تو یہ سب لوگ بہت خوش ہوئے. کون لوگ خوش ہوئے؟ کفار مکہ. نعم. تو یہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، ایک دوسرے کو مبارک کے طور پر کہنے لگے بطر محمد. اور بطر کا لفظ کسی جانور کے دم کاٹنے سے مخصوص ہے. بطر جب استعمال ہوتا ہے نا، سو چھ تم خطر استعمال گژھان ییٚلہِ کٲنٛسہِ جانورس لٔڑ چھِ آسان ژھیٚنمٕژ.
اور معنوی لحاظ سے مقطوع یا لا ولد کہتے ہیں جس کا ذکر خیر کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ ان کا مطلب یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد تو نہیں رہی۔ نرینہ اولاد سے مراد یعنی لڑکا، نرینہ اولاد سے کیا مراد ہے؟ نرینہ اولاد سے مراد ہے لڑکا۔ نعم، اس کا معاملہ بس اس کی اپنی زندگی تک ہی محدود ہے، اس کے بعد اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ یہ تو کفار سوچتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک کیا هو الابتر، ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورہ جو ہے سورۃ الکوثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی۔ وہ کفار، وہ دشمن جو تھے مکہ کے، وہ کبھی خیر کا ذکر نہیں کرتے تھے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو شر پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، انہوں نے تالیاں بجا دی، انہوں نے سیٹیاں بجا دی، ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گئے، وہ اپنے ایک دوسرے ساتھیوں کو مبارکبادی دینے لگے۔ اب دیکھو اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا، کس کو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو محفوظ کیا اور ان دشمنوں سے بھی الگ کر دیا، ان دشمنوں سے بھی الگ کر دیا۔ نعم، اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا سورۃ الکافرون میں، سورۃ الکافرون جو ہمارے پاس صورت ہے، ویسے یہ واضح صورت ہے، ابھی یہ کچھ صورتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں ان صورتوں کو مکمل کریں گے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سوال پوچھ لیجئے۔ هذا ما عندي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔